وزیر اعظم نے شہر قائد کے لیے 1100 ارب روپے کے پیکج کا اعلان کر دیا۔ کہا بس اب اور نہیں، تمام مسئلے حل ہوں گے۔ کراچی کے لیے 1 سال اور 3 سال کی پالیسیز مرتب کی ہیں۔ ٹرانسپورٹ، سالٹ ویسٹ، پانی، سیوریج سسٹم کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ نالے وفاق صاف کرے گا۔ بے گھر افراد کی آبادکاری صوبہ کرے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا صوبائی تعاون کے لیے قائم کمیٹی مانیٹرنگ کرے گی۔ وفاق، صوبائی حکومت، فوج شریک ہوں گے۔ کراچی کے زیر التوا مسئلے اب حل کر کے رہیں گے۔ کراچی کے لیے جو پیکج لے کے آئے ہیں وہ ایک تاریخی پیکج ہے۔ 1100 ارب روپے کا پیکج لے کے آئے ہیں۔ اس میں ہم کریں گے کیا؟ ایک سب سے بڑا کراچی والوں کا مسئلہ پانی کا مسئلہ ہے۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ پرماننٹلی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل ہو جائے۔ دوسرا ایشو نالوں کا ہے، تو یہ بھی ہم نے فیصلہ کیا کہ جو ہماری این ڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی، اور وہ کر رہی ہے، ابھی بھی شروع کر رہی ہے۔ اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے، سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی۔ تیسری چیز سیوریج سسٹم ہے۔ آج فیصلہ ہوا ہے کہ یہ جو ہم 1100 ارب روپے کا پیکج دے رہے ہیں، اس میں سیوریج سسٹم کا بھی پوری طرح ٹیکل کیا جائے گا۔ ٹرانسپورٹ، کراچی کا ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، جس میں جو کراچی سرکولر ریلوے ہے، یہ اس کے اوپر بھی اب ہمارا فیصلہ ہو گیا کہ ہم اب کراچی کا جو سرکولر ریلوے ہے یہ بھی ہم اسی پیکج کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ اور پھر سڑکیں ہیں کراچی کی، بی آر ٹی کی مختلف لائنز ہیں، گرین لائن اور جو بھی باقی لائنز ہیں، یہ بھی آج ہم نے جو طے ہو گیا ہم سب کا کہ یہ کراچی کے یہ بھی ایشوز اب جو ٹرانسپورٹ کا ایشو اور جو سڑکوں کا ایشو ہے یہ بھی ہم اب پوری طرح حل کریں گے۔ اصل چیز تو ہے امپلیمنٹ کرنا۔ پلانز بن جاتے ہیں، امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پی سی آئی سی سے امپلیمنٹیشن ہوگی، اوپر مانیٹرنگ کمیٹی ہے، سب دیکھ رہے ہوں گے، فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی اس میں، پروونشل گورنمنٹ، پاکستان کی فوج ان ایریاز میں، تو سب مل کے اب کریں گے۔ تو مجھے یہ امید ہے کہ یہ جو ایک بڑا مشکل وقت کراچی کے لوگوں نے گزارا ہے، اس سے یہ ایک بہتری اب نکل آئے گی کہ وہ جو پینڈنگ مسئلے تھے کراچی کے وہ انشاءاللہ اب ہم حل کریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پہلے کراچی کا جدھر انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی ہے، کبھی تاریخ میں اتنی زیادہ بارش نہیں ہوئی۔ انٹیریئر میں بھی چیف منسٹر صاحب نے مجھے پورا آگاہ کیا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہے انٹیریئر میں بھی، تو وہ بھی ہم اب بیٹھ کے اس کے لیے ایک تیاری کر رہے ہیں کہ ہم اب ادھر بھی کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو سارے انیشیٹیوز 6 بتائے ہیں، یہ ہماری کوشش ہے کہ 1 سال کے اندر پہلا فیز اور 3 سال میں سارے فیزز ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عدم واپسی پر ڈٹ گئی۔ احسن اقبال کہتے ہیں کہ نواز شریف کی صحت پر سیاست کریں گے، نہ کمپرومائز۔ نواز شریف سے درخواست ہے کہ علاج مکمل ہونے سے پہلے پاکستان نہ آئیں۔ انہوں نے مزید کہا نواز شریف کو ڈاکٹر جب کہیں گے وہ پاکستان آ جائیں گے۔ کورونا کی وجہ سے نواز شریف کے علاج میں تاخیر ہوئی، نواز شریف ڈاکٹرز کے مشورے پر ہی وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف صاحب جیسے میں نے کہا ہمارا اثاثہ ہیں، قوم کا اثاثہ ہیں، اور ان کی صحت اور زندگی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ سب کی متفقہ یہ رائے ہے کہ ہم ان سے درخواست کریں کہ آپ اپنے علاج کو مکمل کروا کر اور ڈاکٹرز کی رائے کی روشنی میں واپس تشریف لائیں۔ جب ان کا معالجین فیصلہ کریں گے کہ ان کی صحت یابی ہو گئی ہے اور وہ واپس جا سکتے ہیں، تب وہ واپس آئیں گے۔ وزیر اعظم سے کراچی کی تاجر برادری کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعظم کو برآمدات کے فروغ، ٹیکس اصلاحات پر تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کاروباری طبقہ ملک کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے، حکومت کا فرض ہے کہ تاجروں کو تمام سہولیات فراہم کرے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے عبدالقدیر رانا سے۔ جی عبدالقدیر۔ آج بالکل کراچی کی بزنس کمیونٹی نے وزیر اعظم عمران خان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں وفاقی وزراء اور مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے مسائل سنے اور انہیں حل کرنے کی یقینی دہانی دلائی۔ دوسری جانب جو تاجر برادری ہے اس نے کورونا وائرس پر قابو پانے کی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے حکومت کی تعریف کی اور انہیں سراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کا اس موقع پر کہنا تھا کہ
ملک کی ترقی میں جو کلیدی کردار ہے وہ کمیونٹی کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحیح، شکریہ عبدالقدیر رانا۔ وزیر اعظم کا کراچی کی صورتحال پر اعلیٰ سطح اجلاس، وزیر اعظم کو کراچی ٹرانسفارمیشن پلان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ کراچی پاکستان کا اہم ترین شہر اور معاشی ہب ہے، ایسا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان کا۔ انہوں نے مزید کہا کہ کراچی کے مسائل کا حل باہمی اشتراک سے ممکن ہے۔ خوشی ہے وفاقی حکومت، پاک فوج اور سندھ حکومت مسائل کے حل کے لیے موجود ہیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں صدیق فراز، اسد عمر، سید علی زیدی، امین الحق نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل، کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ہمایوں عزیز اجلاس میں شریک ہوئے۔ صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر شاہ اور سینئر افسران نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی اسد عمر نے کہا کہ شہباز شریف کراچی کے شہریوں کی بجائے آصف علی زرداری سے ملنے گئے، سب نے دیکھا کہ انہوں نے زرداری کو کس طرح سڑکوں پر گھسیٹا۔ کراچی اب سیاست نہیں ایکشن دیکھنا چاہتا ہے، شہر میں پورا اختیار کسی ایک کے پاس نہیں، کراچی کے بنیادی مسائل حل ہوں گے تو نئی چیزوں پر بات ہوگی۔ اختلافات ختم کر کے کام کیا جائے تو نتائج سامنے آئیں گے۔ کے الیکٹرک کے لیے بجلی کے نرخ بڑھانا نیپرا کا فیصلہ ہے۔ کراچی کی اشوئی کرنے کے بجائے وہ کراچی کے ان مقامات پہ جہاں لوگوں کو مشکلات تھی وہاں جانے کے بجائے وہ گئے زرداری صاحب کے پاس، اور اس کے بعد سارے پاکستان نے وہ تاریخی مناظر دیکھے کہ کیسے انہوں نے کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹا زرداری صاحب کو، وہ تو سیاست کر کے واپس چلے گئے۔ سر یہ ملک جو ہے نا یہ اب چاہتا ہے خاص طور پہ کراچی زمین پر ایکشن دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو نظام ہے ہمارا اس کے اندر ریگولیٹر جو ہے وہ حکومت کے تابع نہیں ہوتا، ای سی سی کا فیصلہ نہیں ہے، نیپرا کا فیصلہ ہے جس پہ ای سی سی نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا کہ عمران خان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں، 5 سال پورے کریں گے۔ نواز شریف اور آصف زرداری کی سیاست میں کوئی گنجائش نہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفے نہیں دیں گے۔ 10 ستمبر کو نواز شریف آ گئے تو ان کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے۔ مریم کو جب یقین ہوا کہ باہر نہیں جا سکتی تو پتھراؤ کیا گیا۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں کراچی، یہ ایک بڑی تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اسمبلیوں سے استعفیٰ نہیں دیں گے۔ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کی جائے گی۔ عدلیہ نے فیصلہ دیا ہے 10 ستمبر کو اگر نواز شریف آ جاتا ہے تو اس کی سیاست میں بہتری آ سکتی ہے۔ سب سے بڑے شہر کراچی کے مسائل بھی بڑے بڑے ہیں، بنیادی سہولیات ناپید ہو چکی، کچرے کے ڈھیر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے، سیوریج کا نظام تباہ ہو گیا، پینے کا صاف پانی تک ناپید ہے۔ سے زیادہ ریونیو دینے اور روزگار فراہم کرنے والے شہر کی حالت ابتر ہو گئی۔ بنیادی مسائل ہیں کہ حل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کوئی ایک بنیادی سہولت ایسی نہیں جو اس شہر کے باسیوں کو ان کی عین ضرورت کے مطابق دی جا رہی ہو۔ زندہ رہنے کے لیے سب سے ضروری شے پانی ہی کراچی کے باسیوں کو نہیں مل رہا۔ شہر کے ہر علاقے میں پانی کی قلت شدت اختیار کر چکی ہے۔ شہر کو 50% سے زائد پانی کم فراہم کیا جاتا ہے، اس میں سے بھی چوری اور لیکیج کے ذریعے ضائع ہو جاتا ہے۔ لوگ پانی کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ادھر شہر میں سیوریج کا نظام بالکل بوسیدہ اور ناکارہ ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جگہ جگہ گٹر ابلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ سیوریج کسی مخصوص علاقے میں نہیں بلکہ پورے شہر میں جراثیم زدہ پانی کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ ادھر شہر کے نالے بھی کچرے اور تجاوزات سے اٹ گئے ہیں، جن پر گزشتہ کئی سالوں سے سیاست بھی کی جاتی رہی۔ انہیں صاف کرنے کے لیے فنڈز بھی دیے جا رہے ہیں اور مختلف مہم بھی جاری رہی، لیکن نالوں کی صفائی نہ ہو سکی۔ حالیہ ہونے والی شدید بارشوں میں شہر اسی وجہ سے ڈوبا۔ نالوں میں کھڑی رکاوٹیں پانی کی نکاسی میں بڑا سبب تھیں، اور شہر کے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں اب تک بھی بارش کا پانی کھڑا ہے۔ ان علاقوں کے رہائشی سخت مشکل میں ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ بھی اس شہر کا بڑا مسئلہ ہے۔ کوئی سرکاری بس سروس اس وقت شہر میں نہیں چل رہی، صرف پرائیویٹ کھٹارہ بسیں اور منی بسیں چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اسی وجہ سے مسافر اذیتناک سفر کرنے پر مجبور ہیں۔ گرین لائن بس منصوبہ تاریخی تاخیر کا شکار ہے، تو ادھر سپریم کورٹ کے حکم پر سرکلر ریلوے کی بحالی کا کام بھی تعطل کا شکار ہے۔ کراچی ایک جانب تو ٹیکس بھی سب سے زیادہ دیتا ہے، اور پھر اوپر سے اس کو بجلی مہنگی دی جاتی ہے، اور پھر اس کے شہریوں کو گرم موسم اور بارشوں کے دوران بدترین لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کراچی کے مسائل
پر سیاسی پوائنٹ اسکورنگ تو بہت کی جاتی ہے، لیکن اس کے مسائل جوں کے توں رہتے ہیں۔ شہر کے مسائل کے حل کے لیے ترقیاتی منصوبوں کے اعلانات بھی ہوتے رہتے ہیں، لیکن مجال ہے جو کبھی یہ پایہ تکمیل تک پہنچے ہوں۔ شہری اعلانات سن سن کر تنگ آ چکے ہیں، اب اعلانات سے آگے بڑھ کر کام کرنے کا وقت ہے، اور یہ وفاق اور سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل حل کریں۔ اہلیانی کراچی کے مسائل کم نہ ہو سکے، ملیر ندی کاز وے پر ہر جانب پانی پانی ہو گیا، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا، نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ کراچی میں بارشیں ہو کر گزر گئی، پانی ابھی تک وبال جان بنا ہوا ہے۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے ملیر ندی پھر ابل پڑی، ندی کا پانی کورنگی کازوے پر پھیل گیا، جس سے آمد و رفت مکمل طور پر بند ہو گئی۔ سینکڑوں گاڑیاں کازوے پر پھنسی ہوئی ہیں، جبکہ قریبی علاقوں میں رہائش پذیر شہری محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ ادھر کراچی میں ملیر ندی کے بپھرنے پر شہریوں کا صبر جواب دے گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور انتظامیہ کی نااہلی کے باعث ہمیں آئے روز اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ابھی ہم یہاں سے جا نہیں سکتے، اتنا بڑا رسک اٹھا نہیں سکتے ہیں کہ یہ ندی کا پانی باہر نکلا ہوا ہے۔ کیا بولیں حکومت کو، وہ تو سیوریج کا نظام صحیح نہیں کر پا رہی ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ خود دیکھیں نا، پہلے بھی اتنا ہو چکا ہے، اتنی تیز بارش ہوئی ہے، اس کے بعد بھی کوئی اقدامات نہیں ہے، نہ روڈوں پر، یہ تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے۔ یہ 1 گھنٹے سے ہم لوگ آئے، یہ راستہ بنا ہے، اب ہم گھوم کے جائیں گے، کمپنی والے الگ بولیں گے یار آپ لوگ دیر سے کیوں آتے ہو۔ بارشوں کے کھڑے پانی سے عمارتیں کمزور پڑنے لگی ہیں، جبکہ کئی بلند عمارتوں اور گھروں کی بنیادوں میں پانی داخل ہو چکا ہے، جس سے بڑے حادثات کے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ پانی کے بے تحاشا بہاؤ کے سبب ہب ڈیم ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ کئی سال سے مرمت نہ ہونے کے باعث ڈیم کی دیوار کمزور ہو چکی۔ ڈیم کراچی کی 20% اور ہب کی 100% پانی کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں شہزادہ موئن۔ کے بعد لبالب بھر جانے والا ہب ڈیم کے بارے میں وابڈا نے خبردار کیا ہے کہ کئی سال سے مرمت نہ ہونے کے باعث ڈیم کی دیواریں کمزور ہو چکی ہیں۔ فوری توجہ نہ دی گئی تو پانی کے بے تحاشا دباؤ کے سبب ڈیم ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ 24,300 ایکڑ کے وسیع رقبے پر محیط ہب ڈیم کراچی کے 20% اور ہب کی 100% پانی کی ضرورت پوری کرتا ہے، جو حالیہ بارشوں کے نتیجے میں اپنی پوری گنجائش تک بھر چکا ہے۔ چیف انجینئر وابڈا محمد احتشام الحق کا کہنا ہے کہ یہ پانی 3 سال تک کراچی اور ہب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی ہے۔ بغیر کسی رکاوٹ کے ہم 3 سال تک دونوں صوبوں کو ان کا ایگریڈ شیئر ہے، یعنی 59 NGD ہم دیتے ہیں، ملین گیلنز دیتے ہیں پانی بلوچستان کو، لسبیلا ڈسٹرکٹ کو، اور 102 MGD سندھ گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ڈیلی جو ہے نا 161 ملین گیلنز پانی یہاں سے نکلتا ہے۔ اس وقت کراچی کی ریکوائرمنٹ کا 20% جو ہے نا اس وقت کی جو سپلائیز ہیں اس کا 20% یہ ہب ڈیم پورا کرتا ہے۔ برسوں سے مرمت نہ ہونے کے باعث لبالب بھر جانے والا ڈیم ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے۔ ڈیم بھر جانے کے بعد یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا اب شہریوں کو پانی نلکوں میں ملے گا، اور یہ بھی کہ کیا اب انہیں ٹینکر مافیا سے نجات مل جائے گی۔ شہزادہ معین، سچ ٹی وی، کراچی۔ ذاکرین امامیہ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مسالک کے موجودہ صورتحال میں اتحاد امت کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا کہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت سی پیک کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں اور ملک کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ملک میں مذہبی منافرت پھیلانے والے عناصر کے خلاف بے رحمانہ کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی سرزمین واحد سرزمین ہے جو نظریاتی بنیاد پر حاصل کی گئی۔ پاکستان واحد خطہ ارضی ہے کہ جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا نعرہ تھا، اور اسی نعرے پر پاکستان تشکیل پایا۔ سولجر بازار کراچی میں بھوجانی حال میں منعقدہ علماء و ذاکرین امامیہ کنونشن میں ملک بھر سے علماء کرام نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں متفقہ طور پر قرارداد پیش کی گئی، جس میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا گیا کہ کشمیر سے کرفیو اور بھارتی ناکہ بندی کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ فلسطین فلسطینیوں کا وطن ہے اور اسرائیل غاصب صہیونیوں کی ایک ناجائز اور جعلی ریاست ہے۔ کانفرنس میں چند مسلم ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو فلسطین کا سے سنگین غداری اور اسلام کی پیٹھ میں کنجر گھونپنے کے مترادف قرار دیا گیا۔ ملکگیر کنونشن میں فرانسیسی رسالہ میں توہین امیز خاکوں اور قرآن مجید کی توہین کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی اور اسے ناقابل برداشت قرار دیا گیا۔
मुकर्रिरीन का कहना था कि अमेरिका, इसराइल, हिंदुस्तान और उनके दोस्त ममालिक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और CPEC जैसे तरक्की के मंसूबों के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में फिरकावारियत को परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में इत्तेहाद उम्मत वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान का दुश्मन है और खुला दुश्मन है, और जहां आलमी शैतानी ताकतें पाकिस्तान को कमजोर बनाने के हरबे इख्तियार करते हैं, वहां उन सब के एक तरफ और इस पड़ोसी दुश्मन मुल्क के हरबे एक तरफ। मुकर्रिरीन का कहना था कि पाकिस्तान एक आज़ाद मुमलिकत और पाकिस्तान का आइन यहाँ बसने वाले तमाम शहरियों को मसावी हकूक फराम करता है। ताहम तमाम मसालिक को मजहबी और समाजी आज़ादी का हक हासिल है और ये हक कोई भी किसी से नहीं छीन सकता। हम इत्तेहाद उम्मत के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाने के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। जब पाकिस्तान के आइन और कानून पर अमल नहीं होता, जब पाकिस्तान में मौजूद दस्तूरात पसे पुश डाल दिए जाते हैं, तो फिर हुकूक सल्ब किए जाते हैं, लोगों के मसाइल पेचीदा होते चले जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान को मजबूत बनाया जाए। यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हुए कॉन्फ्रेंस के शुरका ने वतन का दिफा करने वाले अफवाज पाकिस्तान, पुलिस, रेंजर्स और दीगर इदारों के एहलकारों समेत सिविल इदारों के एहलकारों और दहशत गर्दी का शिकार होने वाले वतन के 70,000 से ज्यादा शुहदा को खराज अकीदत पेश किया। हुकूमती दावे बेसूद साबित होने लगे, महंगाई का पारा मुसलसल हाई होता जा रहा है। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.80% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कामरान चौधरी रिपोर्ट करेंगे। महंगाई का न थम सकने वाला सिलसिला जारी, हुकूमती दावे हवा होने लगे। सरकारी इदारे शुमारियात ब्यूरो ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 0.80% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अदारा शुमारियात की जानब से हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान सब्जियां, मसाला जात, अंडे, LPG, कुकिंग ऑयल समेत 20 अशिया ज़रूरिया की कीमतें महंगी हो गईं। रवां हफ्ते के दौरान टमाटर की फी किलो कीमत में रिकॉर्ड 17 रुपए का इजाफा हुआ। सरकारी दस्तावेज के मुताबिक टमाटर की फी किलो कीमत 60 रुपए से बढ़कर 76 रुपए 78 पैसे तक पहुँच गयी। अदारा शुमारियात की जानब से जारी दस्तावेज के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन 9 रुपए महंगे हो गए। शुमारियात ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान प्याज 6 रुपए, आलू 2 रुपए, ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि LPG, ताज़ा दूध, दही, दाल, मूंग, कुकिंग ऑयल भी महंगा हुआ। दस्तावेज के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 6 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि रवां हफ्ते 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम भी रहा, जिसके साथ ही महंगाई की मजमूई शरह 9.5% की सतह पर पहुँच गई। अदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक 17 से 23 हजार माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 12.53% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है, जबकि 23,000 से 29,000 तक माहाना बुनियादों पर कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 12.24% और 29,000 से 44,000 माहाना कमाने वालों के लिए महंगाई की शरह 10.11% की सतह पर पहुँच चुकी है। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। महंगाई है कि कम होने का नाम नहीं ले रही, फलों की कीमतें भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। आलू बुखारा 320, अंगूर 250, आड़ू 220 रुपए फी किलो तक बिक रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। हुकूमती दावे हवा हो गए, महंगाई है कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डॉक्टर्स की जानिब से सेहत के लिए मुफीद करार दिए गए फल आवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। आलू बुखारा 320, अंगूर 250, सेब 150, आड़ू 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। शहरी कहते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है, इन कीमतों में फल सिर्फ देखे जा सकते हैं, खरीदे नहीं। महंगाई के दौर में ये फलों की कीमतों में सुनकर ही बंदा परेशान हो जाता है कि ये खाने के लिए तो दूर की बात है, देखने के लिए भी सामने से आना मुश्किल है, क्योंकि इस महंगाई के दौर में या इस दौर में फलों की कीमतों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। भारत को एक बार फिर आलमी सतह पर हजीमत उठानी पड़ गई। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल के एजेंडे से हटाने की भारतीय कोशिश नाकाम हो गई है। मसला कश्मीर को एजेंडे से एकतरफा तौर पर नहीं हटाया जा सकता। एजेंडे में तब्दीली 15 रुकनी कौंसिल के मुत्तफिका फैसले से मुमकिन है। पाकिस्तान नेवी ने यौम बहरिया पर रिलीज की जाने वाली खुसूसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म सुरखरू का प्रोमो जारी कर दिया। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि 8 सितंबर को रिलीज होने वाली फिल्म पाक बहरिया की जानिब से भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी पानियों में दाखिल होने से रोकने की कामयाब कार्रवाई पर मबनी है। पाकिस्तान बहरिया ने दुश्मन के मज़मूम इरादों को खाक में मिला दिया। 14
February. और यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। Pakistani Navy claimed it detected the Indian submarine. I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Prepare for mat run. Prepare for mat run. Captain of the aircraft, ready to fire the weapon now. I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. Alarm aircraft. Alarm aircraft. Obstacle being caught. ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना है। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।